اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 162، 163 اور 164، 3 آیتیں اس میں پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ ترجمہ: اسی لعنت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامات درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے فہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، سوائے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، بے شک جو ان پہ غور و فکر کرے گا اس کو یہ باتیں حاصل ہوں گی الحمدللہ۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں جس سے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے یہاں پہنچ جائے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تفسیر: یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ عقل سے کام لے کر اس کے نظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرما ہے۔ تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی ایک کے ہاتھ میں ہے۔ کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشاطرت کے لیے اس کا نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیارات رکھتی ہی نہیں۔ خدائی اور الوہیت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، الوہیت میں کوئی حصہ ہو۔ اصل میں یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، زمین آسمان انسان گاڑی، مطلب دنیا کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ جو زمین پہ چیٹی چلتی ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے، اور کچھ ایسی مخلوق ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو کے بھی ہمیں نہیں دکھتی، تو وہ سب اللہ چلا رہا ہے، اور وہ اس پاک کلام قرآن کے اندر بیان کر دیا اللہ نے۔ ایک ایک چیز کا نظام، ایک ایک چیز چلانے والا صرف اللہ ہے۔ ہماری سانس جب چاہے وہ روک دے اور جتنی چاہے وہ عطا کر دے، مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے وہ۔ تو اس قرآن کو آپ پہلے اس کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پہ غور و فکر کریں، پھر اپنی زندگی میں لائیں، پھر دوسرے کی زندگی کے لیے بھی اس پہ اپلائی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اس قرآن سے نصیحت کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان کے اخلاق کردار اور ان کی سیرہ سے، سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس عظیم الشان کتاب کے بارے میں۔ یہی ہے جو دنیا کے اندر روشنی لا سکتی ہے۔ یہ تو دکھ رہی ہے چاروں طرف روشنی، اصل میں وہ ایک روشنی جو کہ اللہ نے کیا ہے کہ آپ مسلمان تو ہو چکے ہو مگر ابھی تو آپ کے دل میں اسلام کی دستک بھی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن بتائے گا ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے حساب سے زندگی بسر کرنی ہے۔ قرآن کے اندر دنیا کی ایک ایک چیز کا سوال کا جواب ہے اس کے اندر۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس کو پکڑنا پڑے گا مضبوطی سے، ہاتھوں سے، دانتوں سے۔ قرآن کی نصیحت
اس آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی مہان شکتی اور قدرت کی آنے والی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہ آسمان اور زمین کی رچنا، رات اور دن کا بدلنا، سمندر میں چلنے والی ناویں، آسمان سے برسنے والی بارش، دھرتی جیو کا پھیلنا، وبھن جیو جنتو، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا نرنتر سیکھ، پوری کائنات اللہ کی شکتی اور حکمت کی گواہی دیتی ہے۔ جو لوگ سوچ وچار کرتے ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ کی پہچان پراپت کرتے ہیں۔ سچے مومن اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں پر چنتا اور ایمان کی مضبوطی، جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ انہی کو وہ نشانیاں دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کو اگر حکمت، اور بہت بڑی بات ہے، اور ہدایت مل جائے اور پھر حکمت، اس کو پیش کرنے کا طریقہ، اس کو پریزنٹ کرنے کا، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔